بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ محترم حضرات، الکبائر امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کی روشنی میں چند اہم کبیرہ گناہوں کا تعارف پیش کیا جائے گا، اور خصوصاً کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں اور شریعت کی نظر میں کبیرہ گناہوں کی جو اہمیت ہے، کبیرہ گناہوں سے متعلق جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات پیش کی جاتی ہیں، ہم لوگ اسے غور سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے سے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کبائر کی یا کبیرہ گناہوں کی تفصیلات بیان کی جائے یا پہاڑ جیسے گناہ اس کی تفصیلات بیان کی جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں اسے جان لیں ہم۔ سب سے اہم بات یہ ہے، کبیرہ گناہ کی تعریف میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے، یعنی شریعت میں گناہوں پر حد مقرر ہیں۔ مثال کے طور پر چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹنا، جس نے قتل کیا ہے کسی کو قتل کے بدلے میں قتل کرنا، یا کسی نے کسی پر تہمت لگائی اس پر 80 کوڑے برسانا، یہ وغیرہ، یہ کچھ حدود ہیں جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو علماء نے یہ فرمایا کہ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے، بعض علماء کے نزدیک وہ گناہ جن پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے، جس پر وعید یا لعنت کے الفاظ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر لعنت کے الفاظ استعمال کیے ہوں، جیسے چور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا شراب پینے والے پر، سود خور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس طرح کے وہ گناہ جن پر قرآن میں یا حدیث شریف میں سخت وعیدیں آئی ہیں یا لعنت کے الفاظ آئے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحریم کے روکا ہے، یعنی حرام ہونے کی حیثیت سے خود اللہ نے روکا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، تو اس کا نام بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حقیقت یہ ہے ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ علم کے مابین اختلاف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر حد مقرر ہے، جیسے چوری کی سزا مقرر ہے، زنا کی سزا مقرر ہے، تہمت لگانے والوں پر 80 کوڑے برسانے کا حکم ہے شریعت میں، یہ تمام حدود کہلاتے ہیں۔ بعض کے نزدیک کبیرہ گناہ وہ ہیں جو قرآن میں یا حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں ان گناہوں کے ارتکاب پر یا لعنت کے الفاظ آئے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحریم روکا ہے، یعنی حرام ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ حقیقت یہ ہے ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، جنہیں بعض علماء نے ایک کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر کے نام سے کتاب لکھی، اس میں تمام کبیرہ گناہوں کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش فرمائی۔ اور امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر کے نام سے یقیناً انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں مثلاً شرک ہے، والدین کی نافرمانی، جھوٹ وغیرہ سے بچے گا، اجتناب کرے گا، قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری سنائی ہے، اگر ہم ان گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا، جیسا کہ سورہ نجم میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے
تو بڑے گناہوں کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں سے بھی اگر ہم بچیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے سورہ نجم کی آیت میں، صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں سے بچنے کو لازم قرار دیا ہے۔ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے، بے حیائی کے کاموں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، بعض گناہ یقیناً چھوٹے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس پر اصرار کرنا یا اس پر مداومت برتنا، یقیناً یہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اگر ہم چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، تو یہ چھوٹے گناہ بھی آگے چل کر کے کبیرہ گناہوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم معمولی نہیں سمجھتے تھے، یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، بلکہ صغیرہ کو وہ لوگ کبیرہ کے درجے میں رکھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں صغیرہ گناہ کو بھی کبیرہ شمار کرتے تھے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، خود صحابہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آج کا حال ایسا ہے کہ لوگ کبیرہ گناہوں کو ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھی، گویا کہ آپ نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو دور کر دیا۔ گویا کہ ہمارے پاس کبیرہ بھی صغیرہ کے درجہ میں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص کر کے انسان کی زندگی میں اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں تمہیدی جہاں کلمات تھے وہاں پر گناہوں کے اثرات بیان کیے تھے، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اس سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی پابندی، فرائض اسلام کی پابندی، اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شریعت کے اس مزاج کو سمجھ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے صرف وعدہ مغفرت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ مغفرت اور رحمت الہی کے یقینی حصول کے لیے مذکورہ تمام باتوں کا اہتمام بھی کیا۔ جبکہ ہمارا دامن عمل سے خالی ہے، کمزوریاں بہت ہیں، گناہوں کے پہاڑ ہمارے پاس بہت ہیں، پہاڑوں جیسے گناہ کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، ہمارے قلب امیدوں اور آرزوؤں سے معمور ہیں، ہمارے دلوں میں صرف امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا میرے دوستو۔ خصوصاً ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں کثرت سے ہمیں کرنی ہوگی، تب چل کر کے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا اور ہم گناہوں سے محفوظ بھی رہیں گے۔ کبیرہ گناہوں کی ایک طویل فہرست ضرور ہے۔ کبائر معلوم کرنے کے لیے چند باتیں جو خاص کر کے بہت اہم اور ضروری ہیں، درج ذیل باتوں کو ملحوظ رکھیں تو بہت ضروری، بہت مفید ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کبیرہ گناہوں کی فہرست تو ہے اپنی جگہ میں، انشاءاللہ ہم ایک ایک گناہ کی تفصیلات میں جائیں گے اور اس کی ما لہ و ما علیہ کے ساتھ، اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ان گناہوں کے تعلق سے تفصیلات آپ کے سامنے ہم بیان تو کریں گے۔ اس سے پہلے کبائر معلوم کرنے کے لیے درج ذیل اصول اور درج ذیل باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو موقع محل کے لحاظ سے مزید شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کبیرہ گناہ تو ہے، لیکن مال یتیم اگر ہم ہڑپ کر لیتے ہیں، مال یتیم اگر کھا جاتے ہیں تو یہ اور بھی بہت بڑا گناہ ہوا۔ خاص کر کے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا خود حرام تو ہے، کبیرہ گناہ تو ہے، اسی جگہ میں اگر وہ مال اگر یتیم کا مال ہے تو گناہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا بھی یقیناً کبیرہ گناہ میں شمار ہے، اور خصوصاً جہاں قسم کھانا، ناحق قسم کھانا، بلا ضرورت قسم کھانا، یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ضرور ہے۔ اگر کوئی آدمی مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو یہ اور بھی بہت بڑا گناہ ہوا۔ جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچنا بڑا گناہ یقیناً ہے۔ تہمت لگانا تو گناہ تو ہے، لیکن عام طور پر لوگ جو ہیں اسے اہمیت نہیں دیتے۔ عام عورتوں پر تہمت لگانا بھی گناہ کا کام ضرور ہے، مگر شریعت نے
بھولی بھالی انجان عورتوں پر تہمت لگانا مزید جو ہے شدت اختیار کر جاتا ہے۔ شریعت نے تہمت لگانے کو جہاں کبیرہ گناہ شمار کیا، اسی جگہ میں بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانے کو شریعت نے کبیرہ گناہوں میں خصوصاً اہمیت کے ساتھ اسے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں بہت سارے گناہ ہیں جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ معمولی نہیں ہوتے۔ قتل کرنا تو گناہ تو ہے، لیکن مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل یہ بھی بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پر زنا کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن زنا جہاں کبیرہ گناہ ہے، مگر یہ جب یہ زنا آدمی اپنی ماں سے کرے، بہن سے کرے یا دیگر محرمات سے کرے تو یہ گناہ مزید شدید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی شادی شدہ شخص اگر بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو یہ گناہ کنوارے انسان کے زنا کے مقابلے میں اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ بلکہ شریعت میں شادی شدہ ہو کر زنا کرنے کو حرام ہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہی نہیں، بلکہ شریعت نے سورہ نور کی آیتوں کی روشنی میں ایسے لوگوں کو قتل کرنے، رجم کرنے کا حکم دیا، سنسار کر کے پتھر مار مار کے ختم کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ زنا تو ہے لیکن اس شخص نے شادی ہونے کے باوجود ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اس وجہ سے اس گناہ کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض گناہ اپنی جگہ میں گناہ تو ہیں، لیکن بعض حالات میں بعض لوگوں کے بعض اسباب کے ساتھ جب گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کسی چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھتے ہوئے اسے مسلسل کرتے جانا، اسے بھی کبیرہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس گناہ کے کام کے بعد گناہ کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت کا ذکر ہو، یا صرف اللہ کی یا صرف رسول کی لعنت کا ذکر ہو، وہ بھی حسب مراتب کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ جس کام پر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی لعنت کا تذکرہ ہو، یا صرف اللہ کی یا صرف رسول کی لعنت کا بھی ذکر ہو، وہ بھی حسب مراتب کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات اس موضوع میں یہ بھی ہے، جس گناہ کی بابت یہ ذکر ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، نظر کرم نہیں فرمائے گا، اس سے کلام نہیں کرے گا، اس سے بات چیت نہیں کرے گا، یا اس پر غضبناک ہوگا، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ کہ کبیرہ گناہوں کی تعریفات میں اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جس گناہ پر قیامت کے دن اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، یا اس سے ہم کلامی، یا اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، ہم کلامی کے شرف سے وہ شخص محروم ہوگا، یا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، یہ بھی کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض بڑے گناہوں سے آدمی جب بچتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ جو ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر بڑے گناہوں سے اجتناب نہ کیا جائے تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہوں کا بھی مواخذہ ہوگا۔ اگر ہم بڑے گناہوں سے نہیں بچتے ہیں تو یاد رکھیے کہ چھوٹے گناہوں پر بھی مواخذہ ہوگا۔ یقیناً بچنا چاہیے ہر قسم کے گناہوں سے، چاہے وہ کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، ہر قسم کے گناہوں سے بچیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وضاحت کے مطابق سیئات یا اللمم سے مراد وہ چھوٹے گناہ ہیں۔ سورہ نجم کی آیت میں فرمایا الا اللمم، بڑے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے چھوٹے گناہ جہاں معاف ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کے مطابق یہ چھوٹے گناہ ہیں جو کسی بڑے گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی، ہاتھ پاؤں کا بھی۔ پھر جو ہے انسان کی شرمگاہ یا تو تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ گویا آنکھ کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا، پاؤں کا اس کی طرف گناہ کی طرف چل کے جانا، زبان کا بیکار باتوں کی طرف مشغول ہونا، نفس کا زنا خواہش کرنا،
اب اگر زنا اس سے صادر ہو جاتا ہے تو باقی چھوٹے گناہ بھی برقرار رہیں گے، اگر بچ جاتا ہے آدمی تو یہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بعض گناہ جو ہیں بعض بڑے گناہوں کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ جب آدمی بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوئے اللہ تعالیٰ اسے معافی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خصوصاً ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ جہاں بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن توبے کے لیے بھی علماء نے کچھ شروط رکھے ہیں کہ توبے کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں کو ترک کر دے۔ اور دوسری اہم شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کو ان گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہو کہ جو غلطی ہوئی ہے بشریت کے تقاضے سے، اس پر آدمی شرمندگی کا اظہار بھی کرے۔ اگر گناہ بھی کرے شرمندگی بھی نہ ہو تو یہ بہت بڑی بری بات ہوئی۔ آدمی گناہ کا مرتکب بھی ہوا، گناہوں کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، اور اس پر شرمندگی بھی اگر اسے لاحق نہیں ہوتی ہے تو یقیناً یہ بہت بری چیز ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات خاص کر کے توبے سے متعلق یہ بھی ضروری ہے کہ ہم گناہوں کو پہلے چھوڑ دیں، اور دوسری بات شرمندگی کا اظہار ہو۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم آئندہ سے اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ تین اہم شرطیں ہیں کہ الاخلاع عن الذنب، الندامہ والعزم علی اللہ یعود، جیسے علماء لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ پکا ارادہ بھی ہو کہ آئندہ آدمی اس طرح کے گناہ نہیں کرے گا، اگر بعد میں پھر ہو جائے غلطی بشریت کے تقاضے سے اللہ معاف کرے، آدمی بار بار توبہ کرے، بار بار استغفار کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض گناہ جو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں اس کا تعلق لوگوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا قرض باقی ہے، یہ حق الانسان ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ تو پہلے لوگوں کا حق ادا کرنا، کسی کو گالی دیے ہیں، کسی کو ستائے ہیں، یا کسی کی امانت میں خیانت کا ارتکاب ہوا ہے، یہ سب یقیناً حقوق العباد تو ہیں، پہلے ان حقوق سے دستبردار ہونا پڑے گا، یا آدمی ان سے معافی مانگ لے اور وہ لوگ معاف کر دیں۔ یہاں تک کہ بیوی کا مہر بھی ایک قرض ہے، اگر آدمی دے نہیں سکا تو معذرت کر لے، یا اس کو منوا لے، یا اس سے معافی مانگ لے۔ یا اسی طریقے سے کسی کی غیبت کرتے ہیں ہم، کسی کی پیٹھ کے پیچھے، اللہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں یقیناً یہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے، اس سے بچنا ضروری ہے اور اس سے باز آنا ضروری ہے۔ جب تک ہم ان گناہوں سے باز نہیں آئیں گے اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی جب تک نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ اور بات ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن جس گناہ کا تعلق انسان سے متعلق ہے تو یقیناً انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے معافی مانگ لے یا اس کا حق ادا کر دے۔ اگر وہ اس سے وقت لینا ہے تو وقت لے کر اس کا حق ادا کرے۔ اس طریقے سے خاص کر کے ہماری زندگی میں ہم جو ہے گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب ہمارا انتقال بھی ہو جائے، جب ہماری وفات بھی ہو جائے تو ہم اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو ہمارا دامن گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، اس بیان کا مقصد، اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو گناہوں سے خالی پہنچیں، نیکیوں کے ساتھ پہنچیں، اعمال صالحہ کے ساتھ پہنچیں، توبہ اور استغفار کے ساتھ پہنچیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ خوش ہو جاتا ہے خاص کر توبہ کرنے والوں سے۔ جو بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے اپنے غلطیوں کا احساس کے ساتھ، شرمندگی کے اظہار کے ساتھ جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو خاص کر
ہم گنہگاروں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، خصوصاً لوگوں کے حقوق سے متعلق جو باتیں ہیں، لوگوں کا حق جہاں ہے اس کی ادائیگی کی پہلے کوشش کریں، چاہے وہ مادی حقوق ہوں یا معنوی حقوق ہوں۔ جب تک یہ حقوق ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے معاملے کو معلق کر دے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضوں کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے تھے۔ جنازہ اگر کسی کا آتا بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے تھے کیا اس کا کوئی قرض باقی ہے؟ جب کہا جاتا کہ ہاں قرض باقی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلوا علی صاحبکم، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کرو، میں تو نہیں پڑھاتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بیت المال خالی تھا، جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا، بیت المال میں کچھ خزانے جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من ترک دینا فلورثته ومن ترک مالا فلورثته ومن ترک دینا فعلی انا ولی من لا ولی لہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جو آدمی مال چھوڑ کے مرتا تو فرماتے اس کے وارثوں کے لیے ہے، اگر کوئی قرض چھوڑ کے مرے، قرض کی ادائیگی کوئی صورت نہ ہو تو فرماتے کہ وہ قرض میرے اوپر ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں بحیثیت حاکم اس کا قرض ادا کروں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، آپ کے بعد آنے والے ولاۃ الامر سے، حاکموں سے فرمایا کہ وہ بیت المال سے اس کے قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ الغرض جہاں بہت سارے حقوق ہیں انسان پر، ان حقوق کی ادائیگی کی صورت جو بھی ہو علماء سے جان کر معلومات حاصل کر کے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار کو لازم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، غفار ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توبہ کرنے، استغفار کرنے کی توفیق ہمیشہ نصیب فرمائے گا، اور ہم بھی ہمیشہ اللہ سے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔